بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا مرکب غیر مفید کی بات پڑھی تھی۔ مرکب غیر مفید کسے کہتے ہیں؟ کہ جب کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے، سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو۔ مرکب غیر مفید کی تین قسمیں: مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب مناصرف۔ مرکب اضافی اضافت والا، یعنی جس میں ایک لفظ کی نسبت دوسری چیز یا ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کی گئی ہو، اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ جیسے غلام زیدن، جس کی اضافت کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف کہتے ہیں، اور جس کی طرف اضافت کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، پہلے جز کو مضاف اور دوسرے جز کو مضاف الیہ۔ جس کی طرف اضافت کی جائے اسے مضاف الیہ، اور جس چیز کی اضافت کی جائے اسے مضاف کہتے ہیں۔ اردو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس کی طرف اضافت کی جاتی ہے وہ پہلے آتا ہے، اور جس کی اضافت کی جاتی ہے وہ بعد میں آتا ہے۔ جیسے زید کا غلام۔ اور دوسری قسم ہے مرکب بنائی۔ مرکب بنائی کسے کہتے ہیں؟ کہ دو اسموں کو ملا کر ایک کیا گیا ہو اور دوسرا اسم کسی حرف کے معنی کو متضمن ہو۔ متضمن یعنی شامل ہو۔ جیسے احد عشرہ سے تسعۃ عشرہ تک، یہ اصل میں احد و عشرٌ اور تسعۃ و عشرٌ تھے، واو کو حذف کر کے دونوں اسموں کو ایک کر دیا۔ اب یہ دونوں جز مبنی بر فتح ہیں، دونوں جز مبنی بر فتح ہیں، سوائے اثنا عشرہ کی پہلی جز کے۔ وہ کیا ہے؟ اثنا کیا ہے؟ معرب ہے۔ اثنا کیا ہے؟ معرب ہے۔ وہ عامل کے مطابق کبھی اثنا کبھی اثنا اس کو پڑھا جائے گا۔ تیسری قسم ہم نے پڑھی تھی مرکب مناصرف۔ مرکب مناصرف وہ ہے کہ جس میں دو اسموں کو ایک کیا گیا ہو اور دوسرا اسم کسی حرف کو متضمن نہ ہو۔ جیسے بالا بکو یا بکا، اور اسی طرح حضرہ موتو۔ تو یہ بالا الگ اسم تھا اور بک الگ اسم تھا، دونوں کو ملا کر ایک کر دیا۔ مزید اس کی تفصیل ہم سبق نمبر 6 میں ذکر کر چکے ہیں۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ بالا بکو اور حضرہ موتو کی پہلی جز جو ہے مبنی بر فتح ہے، اور دوسری جز جو ہے وہ معرب غیر منصرف ہے۔ معرب غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف یعنی اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے۔ بکو پڑھیں گے یا بکا پڑھیں گے؟ ٹھیک۔ بدا کے مرکب غیر مفید ہمیشہ جز جملہ باشد۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ تو جان لے کہ مرکب غیر مفید جو ہے وہ ہمیشہ جملے کی جز ہوگا، جملے کی جز ہوگا۔ جیسے غلام زیدن، آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا نا؟ زید کا غلام، کتاب زیدن زید کی کتاب، قلم زیدن زید کا قلم، تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لیکن اگر اس کے ساتھ آپ ملا لیں غلام زیدن قائمن، غلام زیدن پڑھیں، اس کے اوپر اعراب لگا ہوا ہے میری کتاب میں زیدن لگا ہوا ہے، یہ غلط اعراب ہے میری کتاب میں۔ یہاں پر جس سے میں ریکارڈ کر رہا ہوں اس کے اندر لکھا ہوا ہے غلام زیدن، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ غلام زیدن قائمن، تو غلام زیدن یہ مبتدا ہے، کیا ہے؟ مبتدا، ٹھیک ہے؟ اور قائمن یہ کیا ہے؟ خبر ہے۔ اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ مبتدا کو کیا کہتے ہیں؟ مسند الیہ۔ جملہ جو ہے وہ کلام جو ہے وہ دو لفظوں سے بنتا ہے، جملہ دو لفظوں سے بنتا ہے نا، مسند اور مسند الیہ سے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر دیکھیں غلام زیدن، یہ زید کا غلام قائمن کھڑا ہے، اب بات پوری ہو گئی، پورا جملہ ہو گیا۔ لیکن اگر ہم صرف کہیں غلام زیدن زید کا غلام تو بات پوری نہیں ہے، اور سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ زید کا غلام اس کو کیا ہو گیا۔ لیکن جب کہا کہ قائمن زید کا غلام کھڑا ہے تو اب بات جو ہے وہ پوری ہے اور سمجھ میں بھی آ رہی ہے۔ تو یہ غلام الزیدن پہلے تھا، یہ تھا ایک جز، ٹھیک ہے؟ اور قائمن جب اس کے ساتھ ملایا تو جملہ مکمل ہو گیا، بات
پوری ہو گئی. ٹھیک ہے. تو یہ جو مرکب غیر مفید ہوتا ہے ہمیشہ جملے کی جز ہوگا. کیا ہوتا ہے؟ جملے کی جز ہوتا ہے. جیسے غلام زیدن تھا، یہ جز تھا. اب جملہ پورا کیا ہے؟ غلام زیدن قائم، زید کا غلام کھڑا ہے. وعندی 11 درہمن، اور میرے پاس 11 درہم ہیں. اب یہ تو پوری بات ہے، پورا جملہ ہے، لیکن پہلے تھا 11 11. اب 11 کیا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا نا. تو یہ جملے کا ایک جز تھا. ٹھیک ہے نا. عندی 11 درہمن. تو اب یہ بات پوری ہو گئی، یہ پورا جملہ ہے. اسی طرح وجاء بالا بکو، وجاء بالا بکو. بکو ہے نا آپ کے پاس؟ ہاں میرے پاس بکا لکھا ہوا ہے. وجاء بالا بکو، اور آیا بالا بک، بالا بک آیا. تو یہ بات پوری ہے. پہلے کیا تھا؟ بالا بکو، بالا بکو بالا بکو کہتے رہو. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. تو یہ کیا تھا؟ جملے کی جز تھا. ٹھیک ہے نا. اور جملہ تو کتنے لفظوں سے بنتا ہے؟ 2 سے. کتنے سے؟ 2 سے. ٹھیک ہے، 2 لفظوں سے بنتا ہے. تو کہا بدا کے مرکب غیر مفید ہمیشہ جز جملہ باشد. تو جان لے کہ مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کی جز ہوگا. چون غلام زیدن قائم، جیسے زید کا غلام کھڑا ہے. وعندی 11 درہمن، اور میرے پاس، اندی مانے میرے پاس، اندی میرے پاس 11 درہم ہیں. وجاء بالا بکو، اور آیا بالا بک. فصل بدا کے ہیج جملہ کم تر از 2 کلمہ نباشد. بدا کے تو جان لے کہ ہیج مانے کوئی بھی. ہیج جملہ، کوئی بھی جملہ، کم تر مانے کم، از 2 کلمہ، 2 کلموں سے کم، نباشد نہ ہوگا. کوئی بھی جملہ 2 کلموں سے، کوئی بھی جملہ کم تر از 2 کلمہ، 2 کلموں سے کم نہیں ہوگا. کلمہ کسے کہتے ہیں؟ بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. بامعنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں. تو زیدن الگ کلمہ ہے، قائمن الگ کلمہ ہے. جب ان دونوں کو ملایا تو پھر یہ کیا بن گیا؟ جملہ بن گیا. ٹھیک ہے. تو اب یہی بتا رہے ہیں کہ ہیج جملہ کم تر از 2 کلمہ نباشد، کوئی بھی جملہ 2 کلموں سے کم نہ ہوگا. لفظاً جیسے ضرب زیدن و زیدن قائمن، یا تقدیراً چون اضرب. اچھا، یا تو وہ لفظاً ہم اس کا تلفظ کر رہے ہوں گے. کیا کر رہے ہوں گے؟ یا تو ہم اس کا تلفظ کر رہے ہوں گے. 2 جملے ہوں گے، 2 کلمے ہوں گے، ان کا ہم تلفظ کر رہے ہوں گے. جیسے ضربا زیدن، ضربا الگ کلمہ ہے اور زیدن الگ کلمہ ہے. ضربا فعل ہے اور زیدن اس کا فاعل ہے. اور ضربا کو مسند کہتے ہیں، فعل کو کیا کہتے ہیں؟ مسند. ہاں مسند. اور زیدن کیا ہے؟ مسند الیہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں. پیچھے گزرا نا جی. تو یہ جملہ فعلیہ ہے. کون سا جملہ؟ فعلیہ ہے. تو ضربا الگ کلمہ ہے اور زیدن الگ کلمہ ہے. ٹھیک ہے. دونوں کا ہم تلفظ کر رہے ہیں، نہیں کر رہے جی. تو یہ ہیں 2 لفظ ہیں. یہ کیا ہیں؟ 2 لفظ ہیں. ٹھیک ہے. دونوں کا ہم تلفظ کر رہے ہیں. اسی طرح زیدن قائمن، زیدن مسند ہے، اس کو مبتدا کہتے ہیں. قائمن مسند ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. 2 کلمے ہیں، ان کا ہم تلفظ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. زبان سے ان کو ادا کر رہے ہیں. تو یہ ہے لفظاً کہ ہم ان کو لفظی طور پر ادا کر رہے ہیں. لیکن کبھی ایسا ہو تقدیراً، یعنی دیکھنے میں تو وہ ایک آئے گا. کیا ہوگا؟ دیکھنے میں ایک آئے گا. تلفظ ہم ایک کا کر رہے ہوں گے، لیکن تقدیراً مانے فرض کر لو. کیا تقدیراً مانے؟ قدر یقدر، تقدیر مانے فرض کرنا. کیا؟ فرض کرنا. ٹھیک ہے. تو وہاں پر جو ہوگا وہ 2 جملے ہوں گے. تلفظ تو ہم ایک کا کر رہے ہوں گے، لیکن اس کے اندر ایک جو ہے نا لفظ مستتر ہوتا ہے. ایک کلمہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مستتر ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی جملہ 2 کلموں سے کم نہ ہوگا. لفظاً جیسے ضرب زیدن 2 کلمے ہیں،
زیدن قائمون کتنے کلمے ہیں؟ 2 کلمے ہیں. یا تقدیرن 2 کلمے ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ 2 کلمے ہوں گے. ایک تو ہوگا تلفظ کر رہے ہیں، دوسرا اس میں مستتر ہوگا. یا تقدیرن جیسے ادرب کتنے ہیں؟ ایک ہے نا، لیکن ایک اس کے اندر کیا ہے؟ مستتر ہے. یہ 2 کلمے ہیں. کتنے کلمے ہیں؟ 2 کلمے ہیں. ادرب کے انت درو مستترس. ادرب کے انت درو، پھر ملا کے درو مستترس کے اس میں انت کیا ہے؟ پوشیدہ ہے. انت کیا ہے؟ پوشیدہ ہے، چھپا ہوا. مستتر مانے مستتر. ادرب کے انت درو مستترس. ادرب کے انت اس میں مستتر ہے، پوشیدہ ہے. تو کوئی بھی جملہ ہو وہ 2 کلموں سے کم نہ ہوگا. 2 کلمے لفظاً ہوں گے یعنی ہم ان کا تلفظ کر رہے ہوں گے، یا تقدیراً یعنی تلفظ تو نہیں کر رہے، ایک ہوگا، دیکھنے میں تو ایک آئے گا لیکن وہ کیا ہوتے ہیں؟ 2 کلمے ہوتے ہیں. جیسے ادرب کہ اس کے اندر ایک تو ادرب ہے اور دوسرا کیا ہے؟ انت. یہ ادرب جو ہے فعل ہے، فعل امر ہے، اور انت ضمیر ہے، اسم ہے. انت کیا ہے؟ ضمیر ہے. ادرب فعل اور انت اس کا فاعل. انت ضمیر مستتر اس کا فاعل. تو کہہ رہے ہیں کوئی بھی جملہ 2 کلموں سے کم نہ ہوگا، یا تو لفظاً 2 کلمے ہوں گے یا تقدیراً. جیسے ادرب کہ انت درو مستترس کے اس میں انت کیا ہے؟ مستتر ہے، پوشیدہ ہے. وہ عظیم بیشتر باشد، اور 2 کلموں سے زیادہ ہوگا. جملہ جو ہے 2 سے ہوگا یا 2 سے عظیم مانے ان سے مانے 2 سے، 2 کلموں سے زیادہ ہوگا. واضح بیشتر باشد یا اس سے زیادہ ہوگا. وہ بیشتر حد نیس، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. وہ بیشتر اور زیادہ کو یعنی زیادہ کی حد نیس کوئی حد نہیں ہے. اب یہاں پر آپ اگر 2 نمبر حاشیہ میں دیکھیں گے تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ 2 نمبر حاشیہ ہے نا آپ کی کتاب میں؟ ہاں 3 نمبر حاشیہ، ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کہ گاہے اسے کلمہ، کبھی 3 کلمے ہوں گے. گاہے مانے کبھی، گاہے مانے کبھی. ضرب زید عمرا، کبھی 4 ہوں گے. گاہے از 4، کبھی 4 کلمے ہوں گے. جیسے ضرب زید عمرا ضربن. وگاہے از 5، اور کبھی 5 کلمے ہوں گے. چون ضرب زید عمرا ضربا شدیدا. وگاہے از 6، اور کبھی 6 ہوں گے. جیسے ضرب زید عمرا ضربا شدیدا فی دارہ. وگاہے از 7، اور کبھی جو ہے وہ 7 ہوں گے. چون ضرب زید عمرا ضربا شدیدا فی دارہ امام الامیر. وگاہے از 8، اور کبھی 8 ہوں گے. چون ضرب زید عمرا ضربا شدیدا فی دارہ امام الامیر تعذیبا. وگاہے از 9، اور کبھی جو ہے 9 کلمے ہوں گے. جیسے ضرب زید عمرا ضربا شدیدا فی دارہ امام الامیر تعذیبا و صوتا. ٹھیک ہے، صوتا مانے کوڑا، ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. زیادہ 10 بھی ہو سکتے ہیں، 20 بھی ہو سکتے ہیں، 40 بھی ہو سکتے ہیں، کوئی حد نہیں ہے. زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. لیکن جملہ جو ہے کم سے کم جملے میں کتنے کلمے ہوں گے؟ 2 کلمے ہوں گے. 2 سے کم نہیں ہوں گے. یا تو وہ لفظاً ہوگا یا تقدیراً ہوگا. ٹھیک ہے، یا لفظاً 2 کلمے ہوں گے یا تقدیراً ہوں گے. 2 سے کم نہیں، اور 2 سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 10 ہو سکتے ہیں، 20 40. زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے لیکن کم سے کم 2 کلمے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہی بتایا کہ کوئی بھی جملہ 2 کلموں سے کم نہیں ہوگا. لفظاً جیسے ضرب زید و زید قائم، یا تقدیراً میں نے بتا دیا یعنی فرض کر لینا. ٹھیک ہے، کہ اس کے اندر یہاں پر کیا ہے؟ فرض کر لو کہ یہاں پر انت مستتر ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں. ادرب کہ انت درو مستترس. ادرب جیسے کہ اس میں انت مستتر ہے، پوشیدہ ہے. واضح بیشتر باشد، اور اس سے زیادہ ہوگا، اس سے زیادہ کلمات ہوں گے. وہ بیشتر لا حد نیس، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. اب یہاں سے کچھ فائدے آپ کو بتا رہے ہیں کہ بدا کہ چون کلمات جملہ بسیار باشد،
کہ تو جان لے کہ جب جملے کے کلمات جملے کے کلمات بسیار باشد زیادہ ہوں، بسیار مانے بہت زیادہ، بدا کے چون کلمات، چون مانے یہاں پر جب کریں گے، جب کا معنی کریں گے، ٹھیک ہے، بدا کے چون کلمات جملہ بسیار باشد، تو جان لے کہ جب جملے کے کلمات بسیار باشد زیادہ ہوں، اسم و فعل و حرف را با یک دیگر تمییز باید کردن، اسم اور فعل اور حرف، اسم و فعل و حرف، اسم و فعل و حرف نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا ہے؟ اسم و فعل و حرف، ٹھیک ہے، اسم و فعل و حرف را با یک دیگر تمییز باید کردن، اسم اور فعل اور حرف کو با یک دیگر ایک دوسرے سے تمییز باید کردن، جدا کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہیے۔ جب ایک جملہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اس کے اندر غور کریں کہ اس کے اندر اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے اور حرف کون سا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اسم جو ہمارے سامنے آیا یہ معرب ہے یا مبنی ہے، یہ معرب ہے یا مبنی ہے، معرب ہے یا مبنی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ عامل ہے یا معمول ہے، عامل یعنی عمل کرنے والا، اور معمول جس میں عمل ہوا، معمول جس میں اس نے عمل کیا، جیسے ضرب زیدن، ضرب کیا ہے؟ عامل ہے، اور زیدن کیا ہے؟ معمول ہے، زید کو رفع کس نے دیا؟ ضرب نے، ضرب فعل اور زیدن اس کا فاعل، ٹھیک ہے، تو یہ فعل عامل ہے، اس نے زیدن کو رفع دیا۔ اب اگر ہم دوسرا عامل لے آئیں، رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا، تو اب زیدن کو نصب کس نے دیا؟ رأیتو نے، عامل کیا ہے؟ رأیتو، میں نے دیکھا، یہ عامل ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح مررتو بزیدن، میں گزرا زید کے پاس سے یا زید کے ساتھ، جی، تو یہاں پر عامل کیا ہے؟ با حرف جار ہے، با حرف جار ہے، یہ آگے آپ پڑھیں گے حروف جارہ کسرہ دیتے ہیں، جر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دیکھنا چاہیے کہ عامل کون ہے اور معمول کون ہے، عمل کون کر رہا ہے اور کس میں عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کلمات میں آپس میں جو ایک دوسرے کا ساتھ تعلق ہے وہ کیسا ہے، جی، فعل فاعل بن رہے ہیں یا جو ہے موصوف صفت وغیرہ بن رہے ہیں، جی، مسند وغیرہ بن رہے ہیں یا کچھ اور بنے ہیں۔ عائشہ نمبر اس پہ لگا ہوا ہے آپ کے پاس؟ اچھا چلے رہنے دیجئے، تو کہہ رہے ہیں کہ بدا کے چون کلمات جملہ بسیار باشد، تو جان لے کہ جب جملے کے کلمات جملہ، جملے کے کلمات بسیار باشد زیادہ ہوں، اسم و فعل و حرف را، اسم فعل اور حرف کو با یک دیگر تمییز باید کردن، ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہیے، باید مانے چاہیے، تمییز مانے جدا، تمییز مانے جدا، باید مانے چاہیے، کردن مانے کرنا، جدا کرنا چاہیے، با یک دیگر ایک دوسرے سے، ایک دوسرے سے تمییز باید کردن، جدا کرنا چاہیے، و نظر کردن، اور نظر کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، یعنی غور و فکر کرنا چاہیے کہ معرب است یا مبنی، کہ یہ جو کلمہ ہے یہ معرب ہے یا مبنی ہے۔ معرب کا میں نے بتا دیا جس کا آخر تبدیل ہو جائے عامل کے بدلنے سے، اور مبنی وہ ہے جو آخر تبدیل نہ ہو، تو دیکھنا چاہیے کہ معرب ہے یا مبنی، وعامل است یا معمول، عامل ہے یا معمول، وباید دانستن مانے جاننا، اسی سے بدا آتا ہے نا امر، دانستن وباید دانستن، اور جاننا چاہیے، باید مانے چاہیے اور دانستن جاننا، اور جاننا چاہیے کہ تعلق کلمات با یک دیگر چگوناس، کہ کلمات کا جو تعلق ہے با یک دیگر ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے، چگوناس کیسا ہے، چگونا مانے کیسا ہے، ان کا جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کیسا ہے،
تا مسند و مسند الیہ پیدا گردد تاکہ مسند اور مسند الیہ پیدا ہوں، تاکہ مسند اور مسند الیہ پیدا ہو جائیں، ٹھیک ہے، یعنی پہچان ہو جائے کہ یہ مسند ہے اور یہ مسند الیہ ہے۔ جیسے ضرب زیدن میں ضرب کیا ہے؟ مسند ہے، اور زیدن کیا ہے؟ مسند الیہ۔ اسی طرح غور کرنا چاہیے کہ فعل ہے یا اسم ہے، اسم ہے تو معرب ہے یا مبنی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے اندر غور فکر کرنا چاہیے کہ تعلق کلمات با یک دیگر چگوناس، کہ کلمات کا جو تعلق ہے با یک دیگر ایک دوسرے کے ساتھ چگوناس وہ کیسا ہے، تا مسند و مسند الیہ پیدا گردہ تاکہ مسند اور مسند الیہ پیدا ہو جائیں، یعنی ان کی پہچان ہو جائے۔ وہ معنی جملہ، اور جملے کا جو معنی ہے، وہ معنی جملہ اور جملے کا معنی بتحقیق، تحقیق کے ساتھ، جملے کا جو تحقیقی معنی ہے، جملے کا جو تحقیقی معنی ہے معلوم شود، معلوم ہو جائے۔ وہ معنی جملہ بتحقیق معلوم شود، اور جملے کا معنی تحقیقی طور پر معلوم ہو جائے کہ یہی اس کا معنی ہے، ٹھیک ہے۔ جب پتہ چل جائے گا کہ یہ مسند ہے اور یہ مسند الیہ ہے، یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ معرب ہے، یہ مبنی ہے، یہ عامل ہے، یہ معمول ہے، جب یہ چیزیں پتہ چل جائیں گی تو پھر ان کے اندر تمیز کرنا، ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا، اور مسند مسند الیہ کی پہچان بھی معلوم ہو جائے گی۔ تو یہ کہا کہ جب جملے کے کلمات زیادہ ہوں، اسم و فعل اور حرف کو ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہیے، و نظر کردن اور دیکھنا چاہیے، یعنی غور و فکر کرنا چاہیے کہ معرب ہے یا مبنی، عامل ہے یا معمول، اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ کلمات کا جو تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ کیسا ہے، تاکہ مسند اور مسند الیہ کی پہچان ہو سکے، اور جملے کا جو معنی ہے وہ تحقیقی طور پر معلوم ہو جائے۔ چلیں جی۔